چھوڑ کے بن بھکت بن چھوڑ سنہاسن کی طرف رام کو سنہاسن کو گئے چھوڑ کے بن بھکت بن چھوڑ سنہاسن کی طرف جاتے ہیں. رام تو راج سنہاسن کو حضرات ابھی گلپوشی ہو رہی تھی. دو شعر یاد آ گیا راجیو گاندھی کا کانڈ ہتیا کانڈ کی. لوگ چاہت میں بھی نفرت کا بھرم رکھتے ہیں. لوگ چاہت میں بھی نفرت کا بھرم رکھتے ہیں. دل سے اب دل کے بھی رشتوں کو وہ کم رکھتے ہیں. اب تو پھولوں کے ہنسی تحفوں سے ڈر لگتا ہے. آج کل لوگ تو گلدستوں میں بم رکھتے ہیں. اب تو پھولوں کے ہنسی تحفوں سے ڈر لگتا ہے. آج کل لوگ تو گلدستوں میں بم رکھتے ہیں. حضرات ابھی دیدار بھائی نے پڑھا کہ 7 سمندر پار اور کچھ عجیب سا معاملہ پوری دنیا کا ہو گیا کہ ہر شک کی سوئی مسلمانوں پر جاتی ہے. شعر سنیں جیسا کہ آصم بھائی نے اپنی تقریر میں کہا تھا. اسی شعر کی سے میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ مٹانا چاہتے ہیں اہل باطل حق پرستوں کو. مٹانا چاہتے ہیں اہل باطل حق پرستوں کو. یہ اہل حق جو ان کے واسطے سر درد لگتے ہیں. مٹانا چاہتے ہیں اہل باطل حق پرستوں کو. یہ اہل حق جو ان کے واسطے سر درد لگتے ہیں اور لگا لیتے ہیں آنکھوں پر تعصب کے یہ جوائنک. انہیں سب داڑھی ٹوپی والے دہشت گرد لگتے ہیں. لگا لیتے ہیں آنکھوں پر تعصب کے یہ جوائنک. انہیں سب داڑھی ٹوپی والے دہشت گرد لگتے ہیں. حضرات لیکن آج ہندوستان ہمارا ہے. ہندوستان کسی کے باپ کے اکیلی جائیداد نہیں ہے. دو شعر سماعت فرمائے کہ ہمارا ہندو مسلم سبھی بھائیوں کا فرض بنتا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی مشین نہیں ہے, دنیا کی کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو ہندو مسلم کے خون کو الگ کر کے بتا دے. اس بات کو دھیان میں رکھ کر دو شعر سنے کہ آؤ چلو ہم تم یہ پتہ مل کے لگائے. ایک پیغام لے کے جا رہا ہوں ہندو مسلم ایکتا جہتی کا. یہ منچ ہے. آؤ چلو ہم تم یہ پتہ مل کے لگائے. کشتی ہی جو محبت کی ہے وہ غرق کہاں ہے. آؤ چلو کافی دھیان دیجیے گا کہ آؤ چلو ہم تم یہ پتہ مل کے لگائے. کشتی جو محبت کی ہے وہ غرق کہاں ہے. ہم مذہبی خیموں میں الگ رہتے ہیں تو کیا بتلائے کوئی خون میں بھلا فرق کہاں. ہم مذہبی خیموں میں الگ رہتے ہیں تو کیا بتلائے کوئی. حضرات کی نیتا ہیں کہ بھاشن سے وہ دل توڑ رہے ہیں. نیتا ہے کہ بھاشن سے وہ دل توڑ رہے ہیں. ہم غزلوں سے ٹوٹے ہوئے دل جوڑ رہے ہیں. نیتا ہے کہ بھاشن سے وہ دل توڑ رہے ہیں. ہم غزلوں سے ٹوٹے ہوئے دل جوڑ رہے ہیں. جو راستہ نفرت کی طرف جاتا ہے لوگوں ہم پیار سے اس راستے کا رخ موڑ رہے ہیں. جو راستہ حضرات شیخ نے کہ سیاست میں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے جس کو سب لوگ آپ کہتے ہیں. گدی سے اترنے کے بعد اس کی چاہے سے دو شعر خاص طور سے سبھی شعرا حضرات سے قافیے بتانا چاہوں گا. اس میں خیال دیکھا کہ تم ہے کا استعمال میں نے کیا. تم ہے گھٹا ہے ابر ہے ساگر ہے خم ہے. گھٹا ہے ابر ہے ساگر ہے خم ہے مگر تو کون سی دنیا میں گم ہے. مگر تو کون سی دنیا میں گم ہے. نہ جانے وقت نے لی کیسی کروٹ. جو کل تک آپ تھا وہ آج تم ہے. نہ جانے وقت نے لی کیسی کروٹ. جو کل تک آپ تھا وہ آج تم ہے. جو کل تک آپ تھا وہ آج. حضرت شیخ نے کہ ہرگز یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم کو حق اپنا خود چھیننا پڑے. ہرگز یہ دوستوں کے سہارے پہ ٹالیے
اپنے پاؤں کا خود ہی نکالیے، ہرگز نہ دوستوں کے سہارے پہ ڈالیے، کانٹا ہے اپنے پاؤں کا خود ہی نکالیے، کیجئے نہ غم بچے نہ بچے مالو زر تو کیا، بس اپنے والدین کی عزت سنبھالیے، کیجئے نہ غم بچے نہ بچے مالو زر تو کیا، بس اپنے والدین کی عزت سنبھالیے، بس اپنے والدین کی دوشے پڑھ کے بٹورا کی دھرتی اگل رہی ہے مئی جون کی مہک، دھرتی اگل رہی ہے مئی جون کی مہک، سبزہ نہ دے گا کوئی زیتون کی مہک، کیا جانے کیسی فصل ہو لایا ہے کاٹ کر، جاتی نہیں ہے روٹیوں سے خون کی مہک، کیا جانے کیسی فصل ہو لایا ہے کاٹ کر۔ حضرات ایک غزل کے دو چار شعر سماعت فرمائے مطلب کی، میں چھو لیتا ہوں لب اس کا تو یہ انگلی مہکتی ہے، میں چھو لیتا ہوں لب اس کا تو یہ انگلی مہکتی ہے، وہ گل ایسا ہے جس کو چوم کر تتلی مہکتی ہے، وہ گل ایسا ہے جس کو چوم کر تتلی مہکتی ہے، اور لکھا ہے نہ جانے مجھے ماں نے لکھا ہے خط بھلا کس روشنائی سے، مجھے ماں نے لکھا ہے خط بھلا کس روشنائی سے، معطر رہتے ہیں الفاظ اور چٹھی مہکتی ہے، معطر رہتے ہیں الفاظ اور چٹھی مہکتی ہے، اور یہ شعر خاص طور سے کہ معطر رہتے ہیں الفاظ اور چٹھی مہکتی ہے، معطر رہتے اور شعر سماعت فرمائے کہ دلہا بنا کر جب دلہن بیٹی کو لیتی ہے بلائیں ماں، شعر سماعت فرمائے کہ بنا کر جب دلہن بیٹی کو لیتی ہے بلائیں ماں، دعا کی خوشبو سے سسرال تک بیٹی مہکتی ہے، دعا کی خوشبو سے سسرال تک بیٹی مہکتی ہے، اور کوئی ایمان کی خوشبو لیے جب مرتا ہے شارق، کوئی ایمان کی خوشبو لیے جب مرتا ہے شارق، کفن کی بات ہی کیا قبر کی مٹی مہکتی ہے، کفن کی بات ہی کیا قبر کی مٹی مہکتی ہے۔ حضرات کہ تمہارے شہر کے بنگلے مہکتے ہیں شرابوں سے، تمہارے شہر کے بنگلے مہکتے ہیں شرابوں سے، ہمارے گاؤں میں کھلیان کی مٹی مہکتی ہے، تمہارے گاؤں کے بنگلے مہکتے ہیں شرابوں سے۔ حضرات کی کاش ایسا میری آنکھوں میں وہ جادو آئے، کاش ایسا میری آنکھوں میں وہ جادو آئے، آئینہ جب بھی میں دیکھوں تو نظر تو آئے، کاش ایسا میری آنکھوں میں وہ جادو آئے، آئینہ جب بھی میں دیکھوں تو نظر تو آئے۔ شعر سماعت فرمائے کہ چاہیے جس کو بھی تہذیب و تمدن کی مہک، چاہیے جس کو بھی تہذیب و تمدن کی مہک، وہ میرے گاؤں کی مٹی کو چلے چھو آئے، وہ میرے گاؤں کی، اور اے خدا رزق میں ہے ایسی نہ کبھی روٹی دے، اے خدا رزق میں ایسی نہ کبھی روٹی دے، جس کے ہر ٹکڑے میں بس خون کی مجھے بو آئے۔ اب تو سورج سے حضرات میں شعر سماعت دے رہا ہوں ابو عاصم صاحب کو، جنہوں نے کہ آج ہندوستان میں اپنی قوم کے لیے بہت جیداری سے کام کیا، ان کی ہمت کو اللہ تعالیٰ اور بڑھائے۔ اس شعر کے ساتھ میں نے کو نظر کر رہا ہوں کہ اب تو سورج سے ملانی ہے نگاہیں میں نے، اب تو سورج سے ملانی ہے نگاہیں میں نے، غم نہیں آنکھوں میں خون اترے کہ آنسو آئے، غم نہیں۔ حضرات ایک سانہ جو کہ گجرات میں ہوا تھا، آج جب اس کو ہم لوگ سوچتے ہیں تو روحیں کانپ جاتی ہیں، پریشان ہو جاتا ہے دل۔ دو شعر میں نے اس زمانے میں کہے تھے کہ نفرت کے اندھیروں سے دل رہا
نہ بن جائے، نفرت کے اندھیروں سے دن رات نہ بن جائے، ہم سب کی خوشی غم کی سوغات نہ بن جائے۔ رہتا ہے یہی خدشہ ہر لمحہ میرے دل کو، بھارت کا ہر ایک صوبہ گجرات نہ بن جائے۔ اس لیے دوستو، ہندوستان کو بچانا ہے، ہندوستان کی آبرو عزت کو برقرار رکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں ہندو مسلم سبھی بھائیوں سے جو ہندوستانی ہیں کہ آپس میں لڑیں مت، کیونکہ دیش کمزور ہوگا تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے۔ دو شعر کی نفرت کی دیوار سے آخر سر کب تک ٹکراؤ گے، مندر مسجد مذہب نام پہ کب تک لڑتے جاؤ گے، آپس ہی میں لڑ کر اپنا خون کرو گے گر بیکار، دیش کی سرحد خون جو مانگے خون کہاں